نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ یہ محدثین کے ہاں ایک بحث ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر کئی مذاہب ہیں اور اس کے بتانے میں بھی میرا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ پوری بات سنیں گے تو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ شوافی حضرات، معتزلہ اور خوارج وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے قسط نمبر 2 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو معتزلہ نے بھی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان رکھا تھا، خوارج نے بھی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان رکھا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ معتزلہ کے ہاں ایمان سے نکل جائے گا مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کرنے والا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، اور خوارج کے ہاں وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور شوافی کے ہاں بھی ان 3 چیزوں کا نام، مجموعے کا نام ایمان ہے، یعنی گویا ایمان کی حقیقت میں عمل صالح بھی داخل ہے، لیکن ان کے ہاں مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ قسط نمبر 2 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلی 2 قسطیں اگر آپ نے سنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف تصدیقی قلبی کا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، 2 اصطلاحات ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب اور ایک ہوتا ہے بسیط۔ مرکب اسے کہتے ہیں جو کئی اجزاء سے مرکب ہو، تو جو کئی اجزاء سے مرکب ہوتا ہے تو اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان مرکب ہے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعمال۔ تو ظاہر ہے جتنے اعمال بڑھیں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنے اعمال کمزور ہوں گے اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ تو ان حضرات کے ہاں چونکہ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور مرکب میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لہذا ایمان میں بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جیسے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم یا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون لیزداد الذین آمنوا ایمانا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان ان حضرات کے ہاں ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ احناف کے ہاں ایمان صرف تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ میرا جو نقطہ ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ تو ایمان مرکب نہیں ہے، بلکہ جو ایک چیز ہو اس کو بسیط کہا جاتا ہے، با سا یا وا، بسیط۔ تو ان کے ہاں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اختلاف حقیقت میں ایک لفظی اختلاف ہے احناف اور شوافی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ حقیقت ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، نور ایمانی میں، کیفیت ایمانی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، جو ایمان سے خارج ایک چیز ہے۔ اب دیکھیے، جو ایمان یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ جو اختلاف ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیفیت ایمانی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، نور ایمانی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ جو اصل ایمان ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس اختلاف کی وجہ یہ ہے، اس اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں معتزلہ کا زور تھا اور انہوں نے منزلہ بین المنزلتین، ایمان سے نکالا مرتکب کبیرہ کو اور کفر میں داخل نہیں مانا، یا جیسے خوارج نے ایمان سے نکالا کافر مانا، تو اس زمانے میں
یہ فتویٰ دیا گیا کہ عمل صالح یہ ایمان کا جز نہیں ہے، اور ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور جس زمانے میں یہ کہا گیا کہ جی عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جسے مرجئہ کا مذہب ہے، پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، تو وہاں یہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں، ایمان جو ہے عمل صالح یہ ایمان کا جز ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جس علاقے میں جس فتنہ کا زور اٹھتا ہے تو ان کی مخالفت میں پھر اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک لفظی اختلاف ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان جو ہے یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدے میں یہ بات ہوتی ہے عقیدے کی تعریف کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارا الگ پروگرام ہوگا، فرعی مسئلہ اور عقیدے کا مسئلہ، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ لیکن یہاں ایمان میں اس کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ شک کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی ایمان میں ایک مسئلہ آتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں احناف حضرات کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، اور علامہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، چونکہ انشاءاللہ سے بات ایک شک میں جاتی ہے، تو اس لیے احناف کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان میں کمی زیادتی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشک لدى معتقده، وہ اعتقاد جازم جو اپنے معتقد کے ہاں شک کو قبول نہ کرے۔ جہاں عقیدے میں شک آ گیا تو اب ظاہر بات ہے یا تو پکا مومن ہے یا پکا کافر ہے، بیچ کا کوئی راستہ یہاں نہیں نکل سکتا۔ اس راستے میں بیچ میں اگر شک آ گیا تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل پوائنٹ کی طرف۔ قادیانی حضرات جب کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر لو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے یا تمہارا مذہب صحیح ہے، آپ استخارہ کر لیں، استخارے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ پہلے تو استخارے کا حکم سمجھ لیں۔ استخارہ کون سے کاموں میں ہوتا ہے؟ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مستحبات ہیں، ان کے اندر استخارہ نہیں ہوتا، یا جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ اس کام میں ہوتا ہے کہ جو مباح ہو، جس کے دونوں جانب برابر ہوں۔ اب اس میں آپ کون سی جانب کو لے لیں، بہتری کو کون سے جانب میں ہے، تو اس کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب ایمان میں استخارے کا کیا مطلب؟ ایمان کے ساتھ استخارے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ فرائض میں استخارے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ میں استخارہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میں استخارہ کرتا ہوں شراب پیوں یا نہ پیوں۔ جو حرام ہے اس میں استخارہ نہیں ہے، جو ناجائز ہے اس میں استخارہ نہیں ہے، جو فرائض اور واجبات ہے اس میں استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جس کے دونوں جانب برابر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایمان اور کفر کے دونوں جانب برابر نہیں ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا اور نہ رکھنا، اس کے دونوں جانب برابر نہیں ہیں۔ مولانا یوسف ندانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک جلسے میں گئے ان کے ربوہ میں، چناب نگر، اور وہاں ایک فوجی آفیسر تھا، اس نے قادیانی عورت سے شادی کی تھی، لیکن شرط لگائی تھی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، قادیانیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ قادیانی مرتدین ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص قادیانی بن جائے تو اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں میری بیوی قادیانی ہے، یا میں قادیانی ہوں میری بیوی مسلمان ہے، جب کوئی ایک قادیانی بن گیا تو اب وہ دوسرے کے ساتھ اس کا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کر لیا۔ اب قادیانیوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ مسلمان قادیانی نہیں بنتے نہ بن، آپ استخارہ کرو، جو چیز آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو کر لینا۔ انہوں نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ مرزا قادیانی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے۔
اب مولویوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہے، اور میں نے استخارہ کیا اور استخارے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، اب میں تمہاری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ اب مولوی پریشان ہو جاتے کہ ان کو کیا جواب دیا، اس نے تو استخارہ کیا۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ وہاں تشریف لے گئے، بڑا جلسہ تھا، تو وہ شخص وہاں بھی آیا اور اسٹیج پہ پہنچا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب اس طرح میں قادیانی ہوا ہوں، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق جماعت احمدیہ مسلمہ کے ساتھ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ان کو جماعت احمدیہ نہ کہا جائے، ان کو جماعت مرزائی کا ہے یا جماعت قادیانی کا ہے، احمدیہ مسلمہ اس کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت لدھیانوی کے پاس وہ آیا اور اپنا قصہ سنایا، جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب میں کیا کروں، میں مولوی کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ تو حضرت صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے آپ مولوی کے مان لیں، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ کہنے لگے جی فرمائے، میں تو استخارہ کیا، مجھے یہ نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا جس وقت تو نے استخارہ کیا، استخارے کا ارادہ کیا کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ مجھے خواب میں یا کسی طریقے سے یہ چیز دکھا دے، تو کہتے یہ ارادہ کرتے ہی تم کافر بن گئے۔ بات وہی آ گئی نا کہ ایمان میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم نے یہ کہہ دیا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، تو استخارہ کرنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا، تو اس وقت تمہارے دل سے ایمان نکل گیا، اور جس وقت تم استخارہ کر رہے تھے اس وقت تم مومن تھے نہیں، کافر تھے، تو ظاہر کافر کو مرزا قادیانی ہی نبی دکھے گا۔ تو غلطی تم سے کہاں ہوئی ہے کہ تم نے استخارہ کر لیا، اور استخارہ کرنے کی وجہ سے ہی تم کافر ہو گئے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی قادیانیوں کی ایک چال ہے، آپ استخارہ کریں، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں استخارہ کر لوں گا۔ تو یاد رکھیں جب آپ نے یہ کہہ دیا میں استخارہ کر لوں گا تو آدمی کافر بن جاتا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ جی مجھے کوئی معجزہ دکھا دو یا اپنی نبوت پر کوئی دلیل دو، تو کہتے ہیں سوال پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، یہ سوال پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی اس بات میں شک نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے میں کسی قسم کی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور اس میں ذرہ برابر بھی اگر شک آ گیا تو یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جو عقائد کے معاملات ہیں اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں انسان شک و شبے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہاں مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ہم لوگ بھی مناظرے میں مباحثے میں قادیانی سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نبوت کی دلیل دے دو، تو کیا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ان مجاہدین ختم نبوت پر بھی آئے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی شک میں ہے اور وہ کہتے تم دلیل دے دو تو میں مان جاؤں گا، تو ایسے شخص کافر ہوتا ہے۔ ہم جو ان سے کہتے ہیں دلیل دے دو تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ ہمارے سامنے خاموش ہو جائے گا، یا اگر دلیل دے گا تو ہم اس کا رد کر دیں گے۔ تو یہ بحث و مباحثہ ہے، یہ کار ثواب ہے، اور صرف وہ حضرات بحث و مباحثہ کرے جن کو قادیانی مذہب کے اوپر عبور حاصل ہو۔ اب چوتھی قسط انشاءاللہ ہماری ہوگی عقائد اور فرعی مسئلے کے متعلق، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔